اللہ پروردگار نے انسان کی تخلیق کا مقصد رکھا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بیکار نہیں بنایا. سورۃ آل عمران میں اللہ کا فرمان ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کسی بھی چیز کو عبث اور بیکار بنانا اللہ کی شان کے خلاف. کوئی چیز عبث نہیں، بیکار نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تخلیق اللہ رب العالمین نے کسی مقصد کے تحت کی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. تخلیق کا مقصد ہے اور مقصد اللہ پروردگار کی عبادت ہے. اور عبادت اللہ کے ہاں وہی قبول ہے جو اخلاص سے بھرپور ہو. عبادت ہے ہی اللہ ہی کا حق. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوگی وہ شرک کہلائے گی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میرے نبی کو کہا اعلان فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے. اور اس عبادت کے اندر جب اخلاص ہوگا اللہ پروردگار اس عبادت کو شرف قبولیت عطا کرے گا. الا للہ الدین الخالص. اللہ کو وہی دین مطلوب ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ کو اخلاص چاہیے. فاعبد اللہ مخلصا له الدین. اللہ کی عبادت کیجئے، اپنی اطاعت کو، اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے. بے شمار آیات ہے. مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے. اور عبادت اس وقت تک قبول نہیں جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو. اور عبادت خالصتا لرضا اللہ لوجہ اللہ. عبادت اس لیے ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کی محبت مجھے حاصل ہو جائے بس. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یہ مقصد زندگی. جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں. کامیابی اللہ رب العالمین نے جنت میں داخلے کو قرار دی ہے اور جہنم سے بچنے کو قرار دی. قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے. تو عبادت کا، اطاعت کا، صوم و صلات کا، حج و زکات کا، ہر قسم کی عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی محبت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی.
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے سامنے یہ بات رکھیے، ان کو یہ بتائیے میری امت کے لوگوں اگر تمہیں اللہ کی محبت درکار ہے فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مدینے والے کے نقش قدم پر چل کر تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اطاعت الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کسی بھی رسول کو رب العالمین نے جب مبعوث کیا اس کی بعثت کا مقصد امت کو بتلایا کہ تم نے اس کی اطاعت کرنی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، در حقیقت اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کون سا انسان ہے جس کو اللہ کی محبت نہیں چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پروردگار نے اختیار دیا، آپ مانگیے پیغمبر جو مانگ سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حبیب ہیں، سوال کیجئے ہم عطا کریں گے۔ جب پیغمبر کو سوال کا اختیار ملا، اللہ کے پیغمبر نے رب سے کیا دعا کی؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی الی حبک۔ یاد کرو ان دعاؤں کو۔ اے اللہ، تیرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے تیری محبت کا سوال کر رہا ہے، مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ وحب من یحبک، اللہ اس دنیا کے اندر تیرے جتنے بھی محبوب بندے ہیں ان کے دلوں میں میری محبت ڈال دے اللہ، اور اللہ مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے اللہ۔ والعمل الذی یقربنی الی حبک، سجدوں میں گر گر کے اللہ سے اس کی محبت کا سوال۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ایک مومن کی زندگی میں، ایک مسلم کی زندگی میں سب سے بڑا خوف اس کو یہ ہوتا ہے میرے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ جناب احمد ابن حنبل سے پوچھا، امام اہل السنہ والجماعہ احمد ابن حنبل، امام صاحب سوال یہ ہے، متى الراحہ، زندگی کے اندر ہمارے دل سے یہ خوف کب ختم ہوگا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے؟ کب اس خوف کو نکالے ہم دل سے؟ زندگی میں راحت سکھ چین کب آئے گا؟ امام احمد ابن حنبل نے جواب دیا، اول قدم اضعها فی الجنہ، جس روز احمد ابن حنبل اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا اس روز سے احمد کے دل سے یہ خوف نکل جائے گا کہیں رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب تک جنت میں نہیں داخل ہوتے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا خوف رہے گا ہی رہے گا، اور قیامت موت قائم ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، مرنے کے بعد آپ کو آپ کا حشر بتا دیا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اللہ سبھی کو بنائے، اور خدا نہ خواستہ اگر معاملہ دوسرا ہے تو قبر کو جہنم کے بدترین گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جناب سلیمان علیہ السلام رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اللہ مجھے توفیق بخش میں تیری ان تمام نعمتوں کی، میں تیرے ان تمام احسانات کا شکر بجا لاؤں جو احسانات و انعام تو نے مجھ پہ کرے ہیں اور میرے ماں باپ پہ کیے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ کو بندے کا شکر بہت پسند ہے۔
اللہ کو ذکر کرنے والی زبان، شکر گزار دل بہت پسند ہے اللہ کو۔ اللہ شکر گزار لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے اپنے انعامات و احسانات پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ مجھے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق بخش جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ میری زندگی کا مقصد تیری رضا ہے، تیری خوشنودی ہے۔ اہل ایمان کی زندگی کے نیک اعمال کے مقاصد ہی یہی ہوا کرتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل ایمان اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کھانے کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قید خانوں کے اندر، جیلوں کے اندر قیدیوں کو۔ یہ کھانا کھلانے کا مقصد کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی محبت کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد عمل اللہ کی عبادت ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ اکبر۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی محبت۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق بخش جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ کی محبت، اللہ اکبر۔ رب کا قرآن کہتا ہے سورۃ مریم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ اکبر۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کے لیے محبت کا بندوبست فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان، یہ میرے اور آپ کے نیک عمل، یہ صوم و صلات، یہ ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت کا مستحق بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پروردگار اپنے بندوں میں سے جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دعا کرے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ینادی جبریل، اللہ پروردگار جبریل کو بلاتا ہے، جو آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے جبریل علیہ السلام۔ اس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے مطاع ثم امین یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ وہ جبریل جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، اللہ اس کو طلب کرتا ہے۔ طلب جب کرتا ہے تو کیا کہتا ہے اس کو؟ فرمایا جبریل انی احب فلانا فاحبہ۔ اے جبریل، اس زمین پر، اس گولے پر، اس کرۂ ارض پر فلاں بندہ رہتا ہے، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ انی احب فلانا۔ جب اللہ کی محبت مجھے اور آپ کو حاصل ہوتی ہے، پھر یہ اعزاز و اکرامات ملتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور اللہ کا یہ فرشتہ جبریل علیہ السلام آسمان کے اندر رہنے والے جتنے بھی فرشتے ہیں، اس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، اللہ ان کے درمیان اعلان کرتا ہے او فرشتوں، اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم فرشتے بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس زمین پر بسنے والی دیگر مخلوقات کے دلوں میں اس شخص کا ادب، اس شخص کا احترام اور اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ یہ اعزاز اس شخص کو حاصل ہے جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضرت معاذ ابن جبل اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ کن کے لیے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا للمتجالسین فیہ، میری محبت کے مستحق ہیں وہ لوگ جو میری خاطر بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کر میری بات کو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ للمتجالسین، جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، علاقہ الگ ہے، زبان الگ ہے، تہذیب الگ ہے، جب اکٹھے ہوئے کس بات پر؟ لا الہ الا اللہ، وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، میری خاطر بیٹھنے والوں کے لیے وہ لوگ میری محبت کے مستحق ہو گئے۔ فرمایا للمتزاورین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک دوسرے کے حالات پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں، اموات میں شرکت کرتے ہیں جنازے میں جا کر۔ کس کی خاطر؟ اللہ کہتا ہے میری خاطر، للمتذابرین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، ایک دوسرے سے ملنے والے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے، ایک دوسرے کے غم و غم کو دور کرنے والے، للمتذابرین فیہ، اور فرمایا للمتواصلین فیہ، میری محبت کے مستحق ہیں وہ لوگ جو میری خاطر رشتوں کو ملاتے ہیں۔ اللہ، آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم رشتوں ناتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، بہن بھائی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں کرتے، اگر کسی رشتہ دار نے ہم سے برا کر دیا ہم دو ہاتھ پڑھ کر اس سے برا کرتے ہیں، جبکہ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بھائی صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا رشتہ دار تم سے حسن سلوک کرتا ہے تم بھی اس سے اچھا برتاؤ کرتے ہو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتہ ملانا نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارا رشتہ دار تم سے بد سلوکی کرتا ہے تم اس سے حسن سلوک کرتے ہو۔ للمتواصلین فیہ، میری خاطر رشتوں کو نبھانے والے، میری خاطر رشتہ داروں کی کڑوی کسیلی سننے والے۔ اللہ، رشتہ دار برا کر رہے ہیں تم ان سے حسن سلوک کر رہے ہیں، میری خاطر ماں باپ کا ادب احترام کرنے والے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے، بہن بھائیوں کے، خالہ پھوپھیوں کے اور ان کے حقوق ادا کرنے والے، للمتواصلین۔ یاد رکھو اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا کبھی اللہ کی جنت میں جا سکتا ہی نہیں ہے۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ خدا را یہ دروس، یہ لیکچر، یہ واعظ اور یہ بیانات سننے کے بعد ان پر عمل کیا کرے، خدا کے لیے ان پر عمل کیا کرے۔ اللہ کی خاطر اپنی انا کو چھوڑ دو، اللہ اکبر، اللہ کی خاطر اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، تم اللہ کے لیے اپنی ضد چھوڑ دو، اللہ تمہیں معراج کروائے گا، تمہیں بلندی اور عروج عطا فرمائے گا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ کی قسم تم دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ للمتواصلین فیہ، میری خاطر رشتوں کو جوڑنے والے، میری خاطر صلہ رحمی کرنے والے، میری خاطر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے، وہ میری محبت کے مستحق ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا للمتبادلین فیہ، میری خاطر اپنے اموال کو خرچ کرنے والے۔ اللہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، امت کے لوگوں صدقہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو، مقصد صدقہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہو اللہ یہ میں صدقہ دے رہا ہوں اس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ پھر کہا یا ایھا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر۔ ہر عمل کا مقصد اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی ہے۔ اللہ
وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. امت کے لوگوں سنو، یہ جو تم سودی لین دین کرتے ہو، سودی کاروبار کرتے ہو، سودی تجارت کرتے ہو، تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے اس سودی کاروبار سے ہم اپنے مال کو بڑھا لیں گے، ہمارے اشاریے اوپر چلے جائیں گے. سنو فلا يربو عند اللہ، تم جتنا مرضی سود کھا لو، جتنا مرضی سودی کاروبار کر لو، اس کا انجام فقر و فاقہ ہے، مفلسی ہے. اللہ کی ہاں یہ نہیں بڑھتا. اللہ اکبر. وما آتیتم من زکات، یہ جو تم زکات دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، نافلہ ہو یا واجبہ ہو، بات یہ ہے ہمارا موضوع، یہ صدقات کیوں دیتے ہیں؟ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. اللہ اکبر. فاولئک هم المضعفون، اللہ کہتا ہے جب تم اپنے مال سے، اپنے اموال سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر زکات نکالا کرو گے، اللہ تمہارے مال کو دگنا چگنا کر دے گا، اس کو بڑھا دے گا. اللہ، یہ اللہ کی محبت کے فوائد تو دیکھیے. بظاہر آنکھ دیکھتی ہے کہ سودی کاروبار سے مال بڑھتا ہے، زکات دینے سے مال گھٹتا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے بندہ مومن تیرا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ سود سے مال گھٹتا ہے، زکات سے مال بڑھتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے. للمتبادلین فیہ، میری خاطر. اللہ اکبر. اپنے اموال کو خرچ کرنے والے اللہ رب العالمین، جب انسان اللہ کی محبت کا مستحق ہو جائے گا تو قیامت کے روز رب العالمین اس کو کیا اعزاز، شرف اور مقام دے گا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کے لیے قیامت کے روز اللہ اپنے عرش کے نیچے نور کے منبر بچھائے گا. اللہ کے عرش کے نیچے نور کے منبر بچے ہوں گے. یہ لوگ جو اللہ کی محبت کے مستحق ہیں، وجبت محبتی للمتبادلین للمتواصلین للمتزاورین للمتجالسین، یہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر عمل کیے تھے، اللہ کی محبت کو حاصل کیا تھا، اللہ ان کو ان نور کے منبروں پر بٹھائے گا. حدیث کے الفاظ، اللہ کی قسم، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. یہ کتنے عظیم الشان لوگ ہیں، دنیا کے اندر عمل کر کے آئے، آج اللہ نے ان کو اپنے عرش کا سایہ دیا ہے اور نور کے منبروں پر بٹھایا ہے. اللہ اور اللہ رب العالمین جب کسی کو عزت دیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ قیامت کے روز سر محشر اعلان کر کے کہے گا این المتحابون لجلالی، کہاں ہے دنیا کے اندر میری خاطر محبت کرنے والے؟ اظلہم فی ظلی، آئیں آج ان کو میں اپنے عرش کا سایہ دے گا، انشاءاللہ سایہ عطا کروں گا. سر محشر اللہ اعلان کر کے کہے گا این المتحابون فیہ، میری خاطر لجلالی، میری عظمت، میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ حاضر ہو، آج ان کو میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. اللہ، وہ اتنا بھاری دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا. اللہ اکبر. اتنا سخت ترین دن ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. لوگوں کی دلی خواہش ہوگی بھلے اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، لیکن حشر کی سختیوں سے اللہ بچائے. اس روز اللہ رب العالمین ان محبوب ترین بندوں کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. اللہ اکبر. رب کا قرآن کہتا ہے کہ ان محبوب بندوں کو اللہ قیامت کی مشکلات اور سختیوں سے نجات دے دے گا انشاءاللہ. وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ. یہ لوگ قیامت کے روز 50,000 سال کے برابر کے دن کی جو گھبراہٹ ہوگی، اللہ ان کو اس گھبراہٹ سے بچا لے گا انشاءاللہ.
لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، وہ 50,000 سال کے برابر کی گھبراہٹ ان کو غمگین نہیں کرے گی، کیونکہ ان کے استقبال میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجے گا۔ اللہ، یہ سب قرآن کی آیات ہے، پڑھو۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم لا يحزنهم الفزع الاکبر وهم من فزع يومئذ آمنون، یہ سب قرآن کی آیات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کے لیے وہ 50,000 کے برابر سال جو دن ہے، 50,000 سال کے برابر کا دن اہل ایمان کے لیے اس طرح گزرے گا جس طرح تم میں سے کسی کے لیے ظہر سے عصر تک کا ٹائم گزرتا ہے۔ اللہ جو چاہے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا قبول نہیں ہوگی، اور مقصد عبادت اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہمیں تیری رضا چاہیے، تیری جنت چاہیے، ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہ ہمیں تیری ناراضگی کا ڈر ہے اور تیری جہنم سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو۔ اللہ یہ صوم و صلات، یہ نماز و روزہ مقصد کیا ہے؟ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں رکھتا ہے، ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان کی راتوں میں تھکا ہوا ہے، دن بھر محنت کر کے مشقت کر کے پھر بھی کھڑا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ اس کے بھی سابقہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، 20 دن روزے رکھے، آخری عشرہ داخل ہو گیا اور مشقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ فرمایا اذا دخل العشر الاواخر، پیغمبر علیہ السلام کا آخری عشرے کا معمول یہ ہوتا تھا، شد معذرہ وایقظ اہلہ واحیا لیالہ، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا آپ کمر کس لیتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے، خود بھی راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جو لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رب کو راضی کرنے کے لیے قیام کرے گا، اللہ اس کے بھی سابقہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ اور کیا چاہیے؟ رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس پر سے رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا اور اس کی مغفرت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جبکہ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کے بارے میں رب کے فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار، اس مہینے میں تو اللہ جہنم سے جہنمیوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے۔ وقت بہت مختصر ہے میرے بھائیوں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کو 60 سے 70 سال کی عمر ملی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اوپر سے یہ بھی بتا دیا جس مرد کو، جس عورت کو، جس بندے کو، جس بندی کو 60 سال کی عمر مل گئی، اب اس کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ اور عذر نہیں ہے کہ میں نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اوپر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آپ کو یہ اعزاز و اکرام دیا کہ اللہ پروردگار بوڑھا شخص اس کے سفید بالوں سے حیا کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھا سفید بالوں والا کامتے ہوئے ہاتھ جب اٹھاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، اللہ کہتا ہے میری شان کے خلاف ہے کہ اس کی مغفرت نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے، یہ اعزاز ہے، یہ مواقع ہیں، اللہ سے مانگ لو، ہاتھ اٹھا کر جھولیاں پھیلا کر۔ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربکم حی کریم، او لوگو تمہارا رب بڑا حیادار ہے، او لوگو تمہارا رب بڑی عزت
عزت والا ہے. یستحیی من عبادہ, اسے اپنے بندے سے حیا آتی ہے. ان یرفع الیہ یدیہ, اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ جب دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, جھولی پھیلاتا ہے, اللہ کہتا میری شان کے خلاف ہے. ان یردہما صفرا, میں اس کو خالی ہاتھ بھیجوں, یہ میری شان کے خلاف ہے. اللہ سے مانگو, یہ رمضان کا مہینہ ہے, دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے, اللہ اکبر, استغفار کا مہینہ ہے, تلاوت کا مہینہ ہے, اذکار کا مہینہ ہے, صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے, توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے. اللہ ان مواقع سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اولم یروا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات, اور انسانوں کا بھی تم نے غور کیا, میں تمہارا وہ رب ہوں جو تمہارے صدقات کو بھی قبول کرتا ہوں اور تمہاری توبہ اور استغفار کو بھی قبول کرتا ہوں. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بندے جب بھی میری بارگاہ میں آئے گا مجھے غفور پائے گا, مجھے رحیم پائے گا. ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, میری بارگاہ میں آ گیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم انه هو الغفور الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اے بندے جب میں بخشنے پر آؤں, اللہ اکبر, میں تیری پوری زندگی کے گناہوں کے انبار کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہوں. اللہ اکبر. اللہ سے صرف معافی نہ مانگا کرو, اللہ میری زندگی بھر کے گناہوں کے بوجھ کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے. تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سے یوں دعا کیا کرو, اللہم مغفرتک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہ مجھے یہ یقین ہے, مجھے یہ امید ہے کہ اگر زمین کی اس سطح سے لے کر آسمان کی بلندی تک پورا خلا میرے گناہوں سے بھر جائے, اگر تو میرے گناہوں کی مغفرت کرنے پہ آ جائے تو میرے اتنے گناہ تیری مغفرت کے سامنے ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ اکبر. ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہ میں نے تیری توفیق سے ساری زندگی نمازیں پڑھی, روزے رکھے, زکاتیں دی, حج کیے, عمرے کیے, حقوق اللہ ادا کیے, حقوق العباد ادا کیے. اللہ اس کے باوجود مجھے میرے اعمال پر یقین نہیں, مجھے تیری رحمت پر یقین ہے. اللہ اکبر. جنت پہ جاؤں گا تو تیری رحمت پہ جاؤں گا, تیری رحمت سے جاؤں گا, اس کے علاوہ نہیں جا سکتا. اللہ سے مانگو راتوں کو اٹھ کر. فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام, راتوں کو اٹھو, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جب لوگ سوئے ہوئے ہو, قرآن پڑھو. یہ قرآن قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا. یہ قبر کا ساتھی ہے, یہ ظلمات اور تاریکیوں میں نور اور روشنی بن کے آئے گا. یہ اللہ کی محبت تمہیں عطا کرا کے چھوڑے گا. اللہ اکبر. اللہ سے دعا فرمائے پروردگار یہ زندگی ہمیں دین کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس رمضان سے ہمیں اس طرح نکال کہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلها دقها وجلها اولها واخرها سرها وعلانیتها وما انت عالم بها منا ونحن لا نعلم. انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وجزاكم الله خيرا واحسن الجزاء.